سوال ایسے کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر شوہر غصے میں کہے کہ جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اس کے پاس جاؤ، تو کیا اس گفتگو کے بعد طلاق ہو جائے گی؟ یہ طلاق ہمارا جو ہے نا معاشرے کا بہت خطرناک ایک ایشو بنتا جا رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ روزانہ اسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ایک جوڑا چلے اور پیغام ٹی وی پہنچے اسی مسئلے میں؟ رہنمائی لینے کے لیے ڈیرہ غازی خان سے یہاں آئے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور شادی کو بھی صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! 2 ماہ ہوئے اور یہ علیحدگی ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہم غصے میں یہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے نا۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق اسی لیے دیا ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، تو اس کو مضبوطی کا یہ نقصان تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب غصہ آئے طلاق دے دے۔ اس کو حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بیوی کو سمجھانے کا موقع دینا چاہیے، خاندان کو ڈالیں، بزرگوں کو ڈالیں۔ تو بہت سارے سٹیپ ہیں، یہ طلاق آخری سٹیپ تھا جو اس کو ہم نے پہلے بنا لیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے موقع پر بیوی کو سمجھایا جائے، نہ کہ خامد پہلے ہی نہ سمجھو کی طرح طلاق دے دے۔ نہیں سمجھتی تو اس کو بیڈ روم سے علیحدہ کر دیا جائے، بستر الگ ہو جائے۔ تیسری موقع پر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے خامد، اگر وہ نہیں بات آ رہی، نہیں سمجھ رہی بات کو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ چوتھے موقع پر خاندان کے 2 بزرگوں کو بھیجنے کا حکم ہے کہ ایک بزرگ بیوی کے خاندان سے، ایک خامد کے خاندان سے بھیجو، جو ان کی بات سنیں، مسئلہ کیا ہے، پرابلم کدھر ہے۔ والدہ نے اتنے لاڈ سے اتنا خرچہ کر کے ان کی شادی کی ہے، تو ان کو کیا ہوا ہے 2-4 مہینے کے اندر اندر یہ بالکل غصے سے آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بزرگ بھی سمجھے کہ نہیں ان کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر ان کو جدائی کرا دیں۔ تو یہ طلاق کا سسٹم بہت بعد میں جا کے آتا ہے، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ہمارے معاشرے نے یہ لوگوں کو سکھایا ہی ہے۔ اور پھر بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ اسٹام فروش جو ہیں وہ بھی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر سے طلاق نامہ نکلوا کے دیکھیں، انہوں نے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک ہی عبارت ہے اور اس کے اندر 3 طلاقیں کٹھی لکھ دیتے ہیں۔ جو بھی نیا جوڑا آیا اس کا صرف نام تبدیل کیا، ایڈریس تبدیل کیا، اور 200-400-500 روپے لے کے ان کا گھر برباد کر کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اور قوم کو سمجھانے کے لیے ہمارا یہ شو ہے، تو مسائل کو سمجھیں۔ اگر خاوند غصے میں آ کر واقعتاً طلاق کی نیت سے اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو پھر یہ طلاق ہی شمار ہوگی۔ اگر اس کی نیت بھی ہے کیا وہ اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، لفظ طلاق کا نہیں بولتا، کہتا میں نے فارغ کر دیا تمہیں، تم جہاں چاہو چلی جاؤ، اگر ساتھ ارادہ اور نیت بھی موجود تھی تو پھر یہ طلاق ہی ہے۔ اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، ایسے ڈرا رہا ہے، دھمکی لگا رہا ہے، تو پھر یہ طلاق تو نہیں ہے، لیکن ایسی دھمکیاں بھی نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا کلیئر کیا بھٹی صاحب۔ اس میں 2 چیزیں، ایک تو آپ نے کہا کہ نیت نہیں تھی، دوسرا دھمکی تھی۔ سمجھانا ہوگا، اگر سمجھانے کی غرض سے بھی کیا تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا، کوئی اور مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ سر ایک چیز اور بیان کیجیے گا کہ ایک بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر نیت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کیا۔ آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اگر معاشرے میں ایسی صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 2 ماہ میں یہ معاملہ درپیش ہو گیا، بگاڑ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مردوں میں آ رہا ہے، خواتین میں آ رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے؟ ہم آخر والی بات کو پہلے ہی کیوں کر دیتے ہیں؟ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے گا۔ نظام صاحب، بگاڑ تینوں سائڈ پہ ہے۔ شادی پر کروڑوں روپے کا خرچہ کر دیا جاتا ہے، بچے کو اسلامی قوانین کا پتہ نہیں ہے، بچی کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، اور اگر یہ گھر کے اندر جھگڑا کر رہے ہوں تو جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ پتہ کیا ہے؟ وہی جو ڈراموں سے سیکھا کہ غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاقیں کٹھی دے دی ہیں، فلموں میں دیکھا کہ 3 طلاقیں کٹھی دے دی ہیں، بلکہ ساس بیٹھی پاس اکساری ہوتی، فارغ کرو اس کو، فارغ کرو۔ تو ہر ڈرامے کا اینڈ یہیں پہ ہو رہا ہے، طلاق پہ۔ تو یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے، دینی تعلیمات کی کمی بھی ہے، اور بچوں کو بالکل دینی تعلیمات نہ دینے کی وجہ ہے۔ تو جس بچے کی آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، بڑا خرچہ کر رہے ہیں، اس کو دینی تعلیمات بھی تو دینی چاہیے کہ بھائی نکاح ایک اسلامی ایک فریضہ ہے، تو اس کی یہ تعلیمات ہیں۔ نکاح مولوی صاحب پڑھا کے چلے جائیں گے، طلاق آپ نے خود ہی دے دی۔
اس وقت بھی ذرا حوصلہ کرو, مولوی صاحب سے پوچھ لو کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا, ہم کس طرح علیحدہ ہو سکتے ہیں, اس کا کیا حل ہے. جب سب کچھ برباد کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی مولوی صاحب اب کیا ہو سکتا ہے. جیسے وہ پہلے بھی ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ 10 بار رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ 10 بار طلاق دینے کے بعد اب سمجھ آئی کہ پوچھ لینا چاہیے مولوی صاحب سے, پہلے کیوں نہیں پوچھ لیتے. تو اسلامی تعلیمات کا فقدان یہ بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ قرآن مجید کا ترجمہ, قرآن مجید کی تعلیم اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں لازمی قرار دے دی گئی ہے. کم از کم جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا دین اسلام کہتا کیا ہے, نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے. ابھی تو صرف کھیل ہے, صرف تماشا ہے کہ جس کا جب چاہتا ہے دل, جب تھوڑا سا غصہ آیا تو وہ طلاق ہی دیتا ہے, اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ ہو یہ تو گھر خراب ہو گیا, پھر بھاگتے ہیں. اچھا سر, یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ ہمیں 2 جملے بولنا بہت ضروری ہے. ہمارے وہ بہن بھائی یا ہمارے وہ بڑے یا وہ بزرگ یا وہ بچے جو کل کو شادیاں ہوں گی جن کی, ایک چیز بہت اہم ہے, جس طرح ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ کریں, آپ کو بتائیں. ہمارے ہاں پہ معزز مہمان موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف دین کی آپ کو مکمل ایجوکیشن دیتے ہیں, یہ خود بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں, ایکسپیرینس کر چکے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن پہ غور کرنا ہوگا, خاص طور پر اس سوال نے ہمیں روکا ہے, ورنہ اور بھی آگے بہت لمبی کیوں ہے. آپ وہ کام جو سب سے اینڈ پہ کرنا ہے سب سے پہلے کر دیتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ ہوگا تب اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. اب جیسا 2 ماہ کا ذکر کیا بھٹی صاحب نے, دیکھنے میں آتا ہے سیپریشن اگر ہو گئی, اتنی جلدی سیپریشن ہو جائے, پورا معاشرہ کویسچن مارک آپ کے لیے بنا دے گا, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو. 2 ماہ میں سیپریشن ہو گئی, چاہے آپ نے 10 سال 20 سال زندگی گزاری, سیپریشن ہو گئی. اس کے بعد کی زندگی بہت مشکل ہے. میرے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں, آپ کے بھی آس پاس لوگ ہوں گے ایسے, کہ سیپریشن تو ہو گئی, غصے میں کہہ تو دیا, عورت کی طرف سے خلا لے لی گئی, جو ایک جینوئن ریزن ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. نام صاحب پچھلے پروگرام میں جی ایک سوال آیا تھا جی کہ والدین اب بچے نہیں ہیں, بوڑھے ہیں, اور آپ وہ 2 مختلف پورشن پر رہ رہے ہیں, اور بچیاں خدمت کر رہی ہیں, اور دونوں وہ طلاق کی وجہ سے آپ دونوں سے علیحدہ ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا غصے میں آ کر انہوں نے طلاق دے دی, تو اس غصے کو بھائی کنٹرول کر لیں, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں. میرے پاس ایک ایسا جوڑا بھی آیا, خامد کہتے جی میں نے غصے میں آ کر بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں غلطی ہو گئی ہے, میں معافی مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, رو رہا ہوں. باقاعدہ اس وقت بھی وہ رونے لگ گیا. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, با پردہ خاتون, وہ بھی رو دی. کہتی ہے نہیں قاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ اس نے پہلی دفعہ غصے میں کہا ہے, یہ 20 بار یہ کلمات مجھے کہہ چکا ہے. اللہ اکبر. اور میں اس کے ساتھ بیوی بن کے نہیں, بچوں کی ماں بن کے علیحدہ گھر میں علیحدہ کمرے میں رہ رہی ہوں, صرف اس انتظار میں ہوں کہ بڑی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گی. مجھے وہ کہتی ہے کہ میں اس ٹینشن میں کینسر کی مریضہ ہو چکی ہوں کہ یہ بندہ جب بھی غصے میں بولتا ہے یہ طلاق ہی کے لفظ بولتا ہے, کوئی اور لفظ بولتا ہی نہیں ہے. اور وہ 1 سال کے اندر اندر وہ بیوی فوت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آفٹر ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا, جب زندگیاں جڑی ہوتی ہیں, 2 لوگ نہیں جڑتے, 2 خاندان جڑتے ہیں, 2 قبیلے جڑتے ہیں, ایک نئی نسل آتی ہے, ان کی زندگیاں آپ سے جڑتی ہیں. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے, آپ نیولی کپل ہیں, میرڈ, تو پھر اگر آپ خدا نخواستہ ایسی کسی سٹیج سے گزرتے ہیں, زندگی بہت مشکل ہو جاتی, ہاربل ہو جاتی ہے. ہم وہی گفتگو کر رہے تھے کہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ غصے میں ہو گیا, اور یہ غصے میں ہی تو ہوتا ہے, کوئی پیار سے تھوڑی کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ فارغ کر دیا, یہ ہو گیا. غصے میں ہی تو ہوتا ہے یہ سب. اس کے بعد زندگی اس غصے کو ساری زندگی بھگتتی ہے کوئی 1 یا 7 جو زندگیاں ہوں. تو خدا را اس پہ سوچیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو.